بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران خان کو پاکستان کے اندر ایک ہی ادارے سے امید کی کرن نظر آتی ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس عمرتا بندیال۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتا بندیال نے جو فیصلہ دینا ہے، جو فیصلہ سنانے چاہ رہے ہیں، وہ تو بڑا زبردست ہے، لیکن ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر آتا جا رہا ہے۔ وہ پریشر نہ صرف پاکستان کی عوام کی جانب سے، پاکستانیوں کی جانب سے بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ انٹرنیشنل پریشر بھی آتا جا رہا ہے کہ پاکستان کے حالات، پاکستان کے معاملات، پاکستان کے سیاسی حالات، پاکستان کے معاشی حالات، اگر اس کو ٹھیک نہ کیا تو پاکستان ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، کیونکہ پاکستان کے اوپر جو پریشر اس ٹائم پڑ چکا ہے، گورنمنٹ کے اوپر اور اداروں کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، IMF اور انٹرنیشنل اداروں کا جو پریشر ہے بہت زیادہ پڑ چکا ہے، اور ساتھ ہی جو عوام کے اوپر ان کی جانب سے جو پریشر منتقل کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے عوام کا لابا پھٹ رہا ہے۔ دیکھیں، ہر روز عوام کے اوپر مہنگائی، بے روزگاری کا جو بم پھٹ رہا ہے، عوام کے اوپر جو ہر چیز کی قیمت آسمان پہ پہنچ چکی ہے، اس کی وجہ سے عوام بیچاری رونے پر مجبور ہو چکی ہے، عوام بیچاری ماتم کر رہی ہے، عوام بیچاری رو پٹ رہی ہے، عوام بیچاری خودکشیاں کر رہی ہے، ان کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں، لیکن ان کو کسی چیز کی فکر نہیں۔ اس سے پہلے جو PDM حکومت تھی، PDM حکومت کو بھی صرف اپنے مفادات کی فکر تھی، اپنے مفادات انہوں نے سیدھے کیے، NRO لیا، کیسز معاف کیے اور ملک سے بھاگ کے ملک سے دوڑ گئے۔ اب یہ نگران حکومت آئی ہے تو نگران حکومت کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ اس کی کچھ سمجھ آ رہی ہے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، اور نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ، اس کی بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اس وجہ سے ساری کی ساری ذمہ داری دو لوگوں کے اوپر آ چکی ہے، ایک تو ہے چیف جسٹس عمرتا بندیال اور دوسرا ہے جنرل عاصم منیر۔ جنرل عاصم منیر کے اوپر یہ ساری ذمہ داری آتی ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات، پاکستان کے حالات، پاکستان کے معاشی حالات، پاکستان کے سیاسی حالات، ان کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ سمیت سعودی عرب، UAE، ترکی، چائنا، انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر زور دیا ہے کہ پاکستان میں جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کروائے جائیں، آزاد اور شفاف انتخابات کروائے جائیں، تاکہ جو بھی حکومت منتخب ہو، جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو، وہ آ کے حکومت کرے، وہ آ کے ملک سنبھالے اور پاکستان کو ان مسائل سے نکالے، پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالے، اور کسی کے پاس تو کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اب یہ سارا کا سارا انٹرنیشنل پریشر جو کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پڑ چکا ہے۔ اب جنرل عاصم منیر کے اوپر جب سے یہ پریشر پڑنا شروع ہوا ہے، دیکھیں پہلے تو PDM حکومت کی ساری ذمہ داری اور سارا نظام جنرل عاصم منیر نے سنبھالا ہوا تھا۔ جنرل عاصم منیر ہی فائنانس پالیسی چلا رہے تھے، جنرل عاصم منیر ہی فارن پالیسی چلا رہے تھے، جنرل عاصم منیر ہی سیکورٹی پالیسی چلا رہے تھے، جنرل عاصم منیر ہی باقی تمام کے تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ جنرل باجوہ کے جانے کے بعد یہ پالیسی آخرکار جنرل باجوہ نے سنبھالی، جنرل عاصم نے سنبھالی اور جنرل عاصم نے یہ ساری پالیسی چلائی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں PDM حکومت کے جتنے سربراہان، اس میں شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم تھا، اسحاق ڈار جو کہ وزیر خزانہ تھا، اور بلاول بھٹو جو کہ وزیر خارجہ تھا، اور رانا ثناء اللہ جو کہ وزیر داخلہ تھا، اور خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع تھا۔ یہ 4-5 بڑی اہم ترین منسٹریاں، اور یہ 4-5 منسٹریاں اور وزارت عظمیٰ، یہ اتنے نااہل، نالائق، اتنے کرپٹ لوگوں کو یہ حاصل ہو چکی تھی، یا ان کے پاس یہ وزارتیں جا چکی تھی کہ انہوں نے بیڑا غرق کرنا ہی کرنا تھا، انہوں نے تباہی اور بربادی پھیرنی تھی، انہوں نے اس کا ستیہ ناش کرنا ہی کرنا تھا، وہ انہوں نے کر دیا۔ اس وقت بھی جنرل عاصم منیر نے بڑی کوشش کی کہ ان تمام منسٹریوں کو، ان کے کاموں کو، ان کے اداروں کو، ملکی حالات و واقعات کو بچا لیا جائے، لیکن جنرل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے بھی یہ اپنا کام ڈال کے چلے گئے۔ آج نگران حکومت کے ہوتے ہوئے ساری کی ساری پالیسیاں جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ ساری کی ساری پالیسیوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ اب عمران خان کو آزاد کروانا، عمران خان کو جیل سے رہا کروانا، اس کی بھی بہت بڑی ذمہ داری جنرل عاصم منیر کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ عوام کی امیدوں پر پورا اتریں، عوام کی جو امیدیں ہیں ان کو پورا کریں، کیونکہ عوام اس وقت امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص آنا چاہیے، ایک ایسا لیڈر آنا چاہیے، ایک ایسا بندہ آنا چاہیے جو پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کرے، پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرے، بحرانوں کو ختم کرے، اور پاکستان کو صحیح ڈائریکشن میں گامزن کرے۔ کیونکہ یہ جو حالات چل رہے ہیں، اگر اسی طرح سے چلتے رہے، اسی طرح سے اگر ملک چلتا رہا، تو پھر یہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔
جنرل آصف منیر کے ہاتھ میں اب ساری کی ساری ذمہ داری اور ساری قوم جنرل آصف منیر کی طرف دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں، آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، قوموں کے اوپر ہمیشہ اچھا اور برا وقت آتا ہے، قوموں کے اوپر اس طرح کے حالات و واقعات آتے ہیں جس میں بحرانوں کی شکل میں قومیں برداشت کرتی ہیں، اس میں سے نکل جاتی ہیں۔ ان کے اوپر جاپان کے اوپر آپ دیکھیں جس طریقے سے وہاں پر ایٹم بم مارے گئے، لیکن آج 50-60 سال گزرنے کے بعد، 70-80 سال گزرنے کے بعد وہ قوم دوبارہ سے نہ صرف کھڑی ہوئی بلکہ عالمی طاقتوں میں شامل ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے محنت کی۔ یہاں پر پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب سے آپ نظام بہتر نہیں کرتے، جب تک آپ کے نظام بہتر نہیں کرتے، اتنی دیر تک حالات واقعات ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور یہ جنرل آصف منیر اس بات کو سمجھ چکے ہیں۔ جنرل آصف منیر نے اسی وجہ سے جو 4-5 اہم ترین شعبے ہیں، جس کے اندر معدنیات ہے، جس کے اندر آئی ٹی ہے، ڈیفنس پروڈکشن ہے، ایگریکلچر ہے، پاکستان کی ہیومن ریسورس ہے، یوتھ ہے، نوجوان ہیں، ان کے اوپر فوکس کرنا ہے اور ان کا پوٹینشیل استعمال کرنا ہے، اور ٹورزم کی انڈسٹری بھی ساتھ میں اس میں شامل ہے۔ یہ پوٹینشیل اور یہاں پر ان اداروں کو، ان شعبوں کو ایکسپلور کرنا ہے، ان کے اوپر محنت کرنی ہے، اور یہیں سے آخرکار یہیں ایڑیاں رگڑیں گے، یہیں سے چشمہ نکلے گا۔ تو یہ والا جو معاملہ ہے، یہ آخرکار جنرل آصف منیر نے ہی ادا کرنا ہے اتنی دیر تک جتنی دیر تک اب یہ نگران حکومت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے 6 مہینے تک تو انتخابات نظر نہیں آ رہے، یہ بات تو طے ہو چکی ہے۔ نئی مردم شماری کے مطابق 6 مہینے تک انتخابات نہیں ہو سکتے، اور اگر اس معاملے کو 2 مہینے کھینچ لیا گیا، 2 مہینے تک کھینچ کر لے گئے، تو یہ پھر آخر کار اسٹیبلشمنٹ نے ہی ساری چیزیں سلانی ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، یہ اسی وجہ سے ان کو فکر ہے، جو پولیٹیکل جماعتیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو اس چیز کی فکر ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے نگران حکومتوں کے ذریعے ملکی حالات کو بہتر کر دیا، ملکی معاملات کو بہتر کر دیا، ملکی نظام کو صحیح طرح سے کھڑا کر دیا اپنے پیروں پر، بحرانوں کو ختم کر دیا، اور یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے، ان کا احتساب، شریف خاندان کا احتساب، زرداری خاندان کا احتساب کر دیا، تو آخرکار ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، تو پھر ان کی کوئی بخت اور ان کی کوئی حیثیت نہیں رہنی۔ پھر آخرکار اسٹیبلشمنٹ اس پورے ملک پر حاوی ہو جانی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا نظام چلنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بات مانی جانی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے آخرکار یہ پورا نظام ایک ہائیبرڈ نظام کھڑا کر کے اس کو ٹھیک کیا ہے۔ لیکن اگر یہ نظام بھی فیل ہو گیا، اگر یہ نظام بھی ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد کسی اور نظام کی بات کی جانی چاہیے۔ لیکن جنرل آصف منیر اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں، اپنا پورا کام کر رہے ہیں، محنت سے، دیانت سے، لگن سے، عظمت سے، اور یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں اور ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے عمران خان کو جیل سے نکالنا اس وجہ سے یہ ضروری ہے تاکہ ملک کے اندر سیاسی استحکام اور اسٹیبلٹی آ سکے۔